السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی نمبر 45واں پارٹ پڑھیں گے۔ آپ بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، اومانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ اور اس کا تعلق اوپر والے پارٹ سے، پہلے والے پارٹ سے بھی ہے۔ اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو خاندان بنی ہاشم، ان کے بائیکاٹ کے لیے جو معاہدہ یعنی جو شرائط بنے تھے وہ کیا ہے، اب یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معاہدے کی جو پہلی لائن، پہلا شرط یوں کہہ لیجئے، ایک کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، بائیکاٹ کیا جا رہا ہے مطلب حضور کے خاندان کا، ٹھیک ہے۔ 2، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے۔ اس طرح 3، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام کلام اور ملاقات و بات نہ کرے۔ اس طرح 4، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے، یعنی جتنے بھی قریش کے سردار تھے، اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزہ کر دیا، یعنی چپکا دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں، جس کا نام شعب ابی طالب تھا، پناہ گزین ہوئے، یعنی وہاں رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کی اس تنگ و تاریک درہ میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ، دیکھیں یہ تاریخ سب لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے، اتنا کٹھن وقت گزرا ہے، 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے، اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل یعنی پتھر دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے، یعنی اس طرح انہوں نے سیکیورٹی لگا دی تھی۔ مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مصائب یعنی ان پریشانیوں کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کے ان مصیبتوں پر رحم آ گیا، یعنی قریش والوں کو ہی رحم آ گیا، اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی، یعنی مشن چلایا۔ چنانچہ ہشام بن عمرو عامری، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمعہ بن الاسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے، کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ روند دی جائے گی، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمعہ نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی طرح مطعم بن عدی اور ہشام بن عمرو نے بھی خم ٹھونک کر ابو جہل کو جھڑک دیا، اور ابو البختری نے صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں، یعنی اب بھی ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ اس مجمع میں یعنی اس تمام آڈینس میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے، اور صرف جہاں جہاں
خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں نا، حضور کا علم ہے کہ 3 سال سے گھاٹی میں ہے اور وہاں سے آنے جانے کا کوئی وہ ان لوگوں نے پہرا اتنا سخت رکھا تھا، اب یہاں کی خبر حضور دے رہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، ابو طالب نے یہ کہا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبے کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بجز اللہ، یعنی بجز اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود یہ کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ 10 سن نبی نبوت کے 10ویں سال کا ہے۔ منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا اس پر یہ قہر الہی یعنی اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا کہ اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ دیکھا پارٹ نمبر 46 میں، یہاں سے آگے ہم کنٹینیو پڑھیں گے۔